بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. یہ شہادت کا جذبہ بڑا اہم ہے ہمارے دین میں، اور یقیناً آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایرانی قوم یک کے بعد دیگرے جس طریقے سے شہادت نوش فرما رہی ہے، جو جذبہ ان کے اندر شہادت کا ہے، بنا کسی شک کے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کسی کے اندر ایسا جذبہ نہیں جیسا آج ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جن کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے گھر پہ میزائل حملہ ہونے والا ہے، آپ بنکر میں شفٹ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میرے لوگ تو بنکر میں نہیں، تو میں بنکر میں کیوں جاؤں. شہادت کو گلے لگایا. آج ہم پھر یہ دیکھ رہے ہیں، پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ان کی لیڈرشپ شہید ہو رہی ہے. ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاری جانی، جن کی ہم بڑی تعریف کرتے رہے، جن کو پوری دنیا میں جتنے بھی وار ایکسپرٹس ہیں، وار اسٹریٹجی ایکسپرٹس ہیں، سراہتے رہے، ان کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے. ان کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہید ہو چکے ہیں. ایرانی قوم پوری کی پوری شہید ہونے کے لیے تیار ہے. 30 لاکھ کی ان کی جو سویلین فوج ہے وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے. وہاں ایک بچے کو پرورش کے دوران بتایا جاتا ہے کہ شہادت کا منصب کیا ہے، شہادت کا صلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا آپ کو شہادت کے بدلے. تو یقیناً جو جذبہ آج ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کیوں اتنی ساری شہادتیں ہو رہی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت ساری جنگیں دیکھی، صدام کو چھپتے دیکھا، ہم نے بن لادن کو چھپتے دیکھا، ہم نے بڑے بڑے وانٹڈ لوگوں کو دیکھا کہ وہ چھپتے رہے، ان کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل تھا. ایرانی لیڈرشپ ایک عام شخص کی طرح ایک ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ میں کسی کرائے کے گھر میں رہتی ہے. ان کے یہاں اتنے سارے سیکیورٹی پروٹوکولز نہیں ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت میں کس طریقے سے ٹریفک کیمراز کو ہیک کر کے، کیونکہ آف کورس آئی ٹی میں مقابلہ کرنا اسرائیل کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آئی ٹی کے چینلز کے تھرو ایزیلی ہیک کر کے مانیٹر کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے. آف کورس سوشل میڈیا بھی سارا ان کا ہے، انٹرنیٹ بھی سارا ان کا ہے تقریباً، جس کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ایران کا جذبہ کم نہیں ہو رہا. وہاں پہ جذبہ شہادت بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، گھٹ نہیں رہا. امریکہ پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے کہ ہم نے تو ان کی لیڈرشپ ختم کر دی. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری مرضی کے لیڈر آتے. جس طرح وینیزویلا چپ ہو گیا تھا مادورے کے کڈنیپ کرنے کے اوپر، اس طرح یہ ایرانی بھی چپ ہو جائیں گے اپنے لیڈرز کی شہادت کے اوپر. ایسا نہیں ہے. جو دین کا کمال ہے نا، جو ایمان کا کمال ہے، وہ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ شہادت کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. اور ایران منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے. اس کے میزائل حملے بھی تل ابیب پہ جاری ہیں. تل ابیب میں جو تباہی ہے، وہاں پہ اگر کوئی شخص تباہی کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے تو اس کو 5 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور کوئی جج کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا جاتا ہے. بس اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا، تصویر اپلوڈ کی، جیل. ایران میں ایسا نہیں ہے. ایران سپر پاور نہیں ہے، اسرائیل امریکہ سپر پاور ہے. دنیا میں آج جس طریقے سے سپر پاور کو رسوائی ہو رہی ہے، کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں ہے. ان کے سینئر بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر تھے، جوزف کینٹ نام ہے ان کا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر گامزن نہیں ہے، وہ تو اسرائیل فرسٹ کی پالیسی پر گامزن ہے. اور امریکہ کے مفادات آج ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنے پیارے نہیں رہے جتنے اسرائیل کے مفادات ہیں. اور یہ جنگ انفیکٹ ایران کو امریکہ سے کبھی کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، یہ سب اسرائیل کے کہنے کے اوپر کیا ہے. اور اسرائیل کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. اسرائیل کو جو خطرہ تھا ایران سے، وہ مذہبی رسومات کی وجہ سے تھا، وہ دجال کی وجہ سے تھا، کہ وہ دجال کو بلانے والے ہیں اور دجال کا خاتمہ کرنا ہے، جنہوں نے اس کو پکارنے والے ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو امام مہدی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ وہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں پیٹ ہیگسیٹ جیسے لوگ موجود ہیں، مارک روبیو جیسے زائنسٹ موجود ہیں، جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے وہاں پہ دجال کا ٹیمپل بنانا ہے، اس کا پیلس بنانا ہے. اب بے شک اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. پاکستانی کچھ بات میں کروں تو آپ کو بتاؤں کہ رشیا نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم سستا تیل دینے کو تیار ہیں. لیکن آخر کب تک ہم پاکستان کے مفادات کو درگزر کر کے، دنیا کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کریں گے جس سے پاکستانی عوام کو نقصان ہو؟ بند کریں یہ کام تاکہ پاکستان تو آگے بڑھے.
پاکستان تو ترقی کرے, پاکستان کی مفاد کے لیے تو کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہمارے حکمراں کیا کر رہے ہیں, انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی لکھا ہے. پہلے نیب کے اندر یہ رول تھا کہ جو 50 کروڑ کے بھی غبن کے کیسز ہوتے تھے ان کے اوپر وہ اپنی انکوائری شروع کرتے تھے, ریفرنس تیار کرتے تھے, انویسٹیگیشن کی جاتی تھی. اب قانون بدل گیا ہے. اب جو ترمیم آئی ہے جس کے بعد چیئرمین نیب کو ایک اور ٹینیور کے لیے ایکسٹینشن مل گیا ہے, ایکسٹینشن کا موسم ہے, سب کو مل رہا ہے تو انہیں کیوں نہ ملے. تو اسی طریقے سے نیب کے اندر جو پہلے 50 کروڑ کی کرپشن کے اسکیمز کو وہ ڈیل کرتا تھا, اس کی انویسٹیگیشن کرتا تھا, اس پہ انکوائریز کرتا تھا, اب وہ ختم ہو گیا. اب وہ 80 کروڑ پہ کرے گا. 50 کروڑ از نو اماؤنٹ, چھوٹا سا اماؤنٹ ہے, اس کے اوپر کیا انکوائری کریں. کم سے کم 80 کروڑ تو ہو. اب یہ ترمیم آ گئی ہے, اس ترمیم سے کیا ہوگا, فائدہ ہوگا ان لوگوں کا جن کا 50, 60, 70, 75 کروڑ کے اسکیمز کی انکوائریز چل رہی تھیں نیب میں, وہ بند ہو جائیں گی, کیونکہ اب نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. جب تک اگلی امینڈمنٹ آئے, کوئی اگلی حکومت آئے اور کہے دوبارہ سے کہ ہاں یار 50 کروڑ والوں کو بھی آپ پکڑنا شروع کریں, تب تک تو اب نیب کچھ نہیں کرے گی. نیب جو پچھلے 3, 4, 5 سالوں سے 50 سے 70, 75 کروڑ والی انویسٹیگیشنز کر رہی تھی, وہ ساری بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور کمال بات میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے شریف فیملی کے تمام مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں. نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 3 سالوں کے دوران تحقیقات کے باوجود کرپشن کے ثبوت نہیں ملے, جس کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر لیگی رہنما جس میں شاہ نواز رانجھا اور رانا مشہود بھی شامل ہیں, ان کے خلاف ساری انکوائریز بند کر دی گئی ہیں. 3 سال سے انکوائریز چل رہی تھی, کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. کیا فائدہ اس ایسی انکوائری کا. ملک کا حال آپ کے سامنے ہے اور اس کو ہم تفصیلاً ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ نیب کی بل کی ترمیم ہو, 27ویں 28ویں ترمیم ہو, عدالتوں کے حالات ہوں, حکمرانوں کے اقدامات ہوں, کیا کیا کہیں, کہاں سے شروع کریں, کہاں سے ختم کریں. کفایت شعاری کے نام کے اوپر جس طریقے سے خریداری کی جاتی ہے گاڑیوں کی, جہازوں کی, قوم سوچتی رہتی ہے کہ یہاں کیا یہی سسٹم چلے گا, غریب غریب تر, رئیس رئیس تر, اور ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. تو کا آغاز کریں گے. ویورز میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان, امجد خان نیازی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف, علی گور بلوچ صاحب فرام PMLN, قادر خان مندوخیل صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. میرے تینوں مہمان کے ستاروں کے محتاج نہیں ہیں, بےحد مشکور اور شکر گزار ہوں تینوں کا. جزاک اللہ خیر سرکار, آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے قادر خان مندوخیل صاحب آپ سے. حضور, جس طریقے سے ایران میں شہادتیں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ایران دنیا کی سپر پاور کو جواب دے رہا ہے, اور سپر پاور کے جتنے ساتھی ہیں گلف کنٹریز میں جہاں جہاں امریکہ کی بیس ہے ان تمام بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ کی نظر میں یہ رسپانس, یہ شہادتیں کیا دنیا کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ قادر خان مندوخیل صاحب. بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب. میں یہ کہوں گا کہ ایران کی شہادتیں نہ صرف بہترین ایران کو سیو کر رہے بلکہ بہترین پاکستان کو بھی سیو کر رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب امریکہ نے یلغار کر دی ہے اس وقت بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر تھوڑا سا افغانستان نے اس جنگ کو ہولڈ کیا ہے یا اس کو جو نا وہ برداشت کیا ہے تو امریکہ بھاگ جائے گا. آج بھی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ایران نے اور اس کو برداشت کی, جو کہ برداشت کر رہے ہیں. جب ان کی قیادت جو نا وہ شہادتیں نوش کر رہی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کی بربادی, امریکہ کی تباہی, اسرائیل کی صفائی سے ختم کرنے کا میں یہ کہوں گا کہ وقت آ گیا. اب یہ پھنس گئے ہیں, یہ اب کہیں نہیں جا سکتا ہے. ان کو اب اچھی طرح اندازہ نہیں تھا. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی سیکورٹی چیف یا ایڈوائزر تھا جس نے استعفیٰ دیا ہے, ان ساری چیزوں کا یہی ہوا جس طرح عراق پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور بعد میں یہ کہا کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں رپورٹ غلط دی گئی ہے. اس مرتبہ بھی وہ یہی جان چھڑائیں گے یا ٹرمپ جو نا یہ کہیں گے کہ اب ہم نے ہدف حاصل کر لیا ہے, اب جا کے ہم جنگ ختم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے اسٹریٹ آف ہرموز جو نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. دنیا کا سپر پاور وہ برطانیہ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, روس کو بھی دے رہے ہیں, چائنا کو بھی دے رہے ہیں, مگر ایک ایران چھوٹا سا ملک, اس کی ایک اسٹریٹ آف ہرموز جسے ایک ندی کو یا ایک سمندر کا لہر کو وہ ان سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے اور دنیا سب کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ آئیے آپ ان کو سنبھالیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں امریکہ کا اور اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا وقت آن پڑا ہے. علی گور بلوچ صاحب, آپ ایران میں شہادتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کوئی پروٹوکول میں نہیں چل رہی, کسی بنکر میں نہیں جا رہی ہے, منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے اور شہادت کو بھی گلے لگا رہی ہے. علی گور بلوچ صاحب, یور اوپینین سر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ بالکل سے آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کی, مجھے آپ کی کچھ باتوں سے اتفاق ہے اور کچھ سے شدید اختلاف بھی. سر جہاں تک یہ ابھی بھائی قادر خان نے روشنی ڈالی ہے, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. جس طرح سے کہ ان کا وہ جو سیکورٹی کا آدمی تھا اور جس طرح سے اس نے استعفیٰ دیا ہے, اور اس نے جو ریزن دی کہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ نے جو اعلان کیا تھا کہ بھائی یہ اگر ایران کے اوپر حملہ نہ کیا جاتا تو یہ 2-3 دن کے اندر امریکہ پر حملہ کر دیتا یا اسرائیل پر کر دیتا, تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, اور اسی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا. چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے پریشر میں آ کر ایران کے اوپر حملہ کیا, لیکن ایک ظاہر پوری کائنات ہے, بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ نظام دنیا ہو یا نظام کائنات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو اور مشکلات اور پریشانیاں تو وہ ہیں, وہ ایک الگ چیپٹر, وہ آج سے نہیں ہے, وہ ازل سے آ رہی ہیں, اور یہ قیامت تک شاید یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا ان تکالیف کا اور ان حالات کو فیس کرنے کا. تو بہرحال وہ بالکل قادر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ امریکہ کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں, اور لگتا ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں, چونکہ وہ اس کے موقف کی مطلب ہے کہ تائید نہیں کر رہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سارے معاملے میں آپ نے اعتماد بھی نہیں دیا, تو ہم پھر کس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کریں آپ کے ساتھ تعاون. تو ظاہر ہے کہ اب جو سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے ان حالات میں, یہاں پر تو یہ دیگر ممالک امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن میں یہاں پر ایک چیز, قادر خان منتخیل کی بات کر رہے تھے, میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسرائیل نے حملے کیے, جس طرح سے امریکہ نے حملے کیے پوری دنیا کے اوپر, اور دنیا کے دیگر جس طرح غزہ کی صورتحال تھی, جس طرح ایران کی صورتحال تھی, حتیٰ کہ اور جو معاملات تھے, ان تمام معاملات کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پورے یورپ کے اندر, یو کے اندر, امریکہ کے اندر, وہاں کی عوام غزہ کے لوگوں کے حق میں, ایران کے لوگوں کے حق میں پروٹیسٹ کرتے رہے, وہاں پر وہ ان کے حق میں بولتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ تباہ ہونے جا رہا ہے, جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یورپ تباہ ہونے جا رہا ہے, کہ کافی حد تک امریکہ, یورپ, انگلینڈ کی جو عوام ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی سے اتفاق کر رہے ہو یا ہم لوگ کے حق میں کر رہے ہیں. پوری دنیا میں غزہ کے لوگوں کے حق میں, جو اس نے بچوں کا خون بہایا ہے, جو اس نے میں سمجھتا ہوں عورتوں کا خون بہایا ہے غزہ کے اندر بھی, جس طرح سے ایرانی قیادت کو اس نے کوشش کی ہے کہ اس کو مٹانے کی, لیکن الحمدللہ ان کی تو قیادت اور بھی, ابھی تو ایک آدمی شہید ہوا, وہ مرد عام تھا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے اور شہادت سے خوش فرمائے. تو کافی لوگ شہید ہوئے ایران میں اور قیادت میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مومنین رہے اور مسلمان جو وہ ڈٹے ہوئے, اس طرح تو آپ جنگوں کے ذریعے پتہ نہیں کر سکتے, پتہ دوبارہ حق کی ہوتی ہے الٹیمیٹلی, اور وقت یہ امریکہ کے لیے گمبھیر صورتحال. باقی چیزیں تو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب میں بعد میں بات کروں گا. بالکل سر, بالکل, ہم اس پہ آئیں گے, نیب کی خبر پہ بھی آئیں گے, دوسرے ایشوز پہ بھی آئیں گے. امجد خان نیازی صاحب, نبی کریم محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا, ہمیں بتایا کہ کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو کوشش کرو کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان استعمال کرو اس کے خلاف, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو. یعنی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ظلم مسلمان پہ کیا, کرسچن پہ بھی ہو, ہندو پہ بھی ہو, ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. لیکن آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ایران کے اوپر کچھ الفاظ ادا کریں, بتائیں کہ ان کے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, اور جس طریقے سے ان کے لیڈرز شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کو گلے لگا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے جس کے لیڈرز اس طرح شہادت کو گلے لگا سکتے ہوں؟ امجد خان نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جتوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ایران کے اندر,
اسرائیل اور امریکہ مل کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل قوانین کی، UN کی قوانین کی، انسانیت کی، مطلب کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت انہوں نے وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کا بھینس، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے قانون، اور آپ چن چن کے وہ مار رہے ہیں ایرانیوں کو۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مطلب ایک انسانیت بھی جو ہے وہ شرما رہی ہے کہ 2000 ٹن کے جو ہے وہ بم مارے جا رہے ہیں، 2000 پاؤنڈ کے بم مارے جا رہے ہیں، تو بڑے سے بڑے جو ان کے پاس ہیں ڈیجی کٹر مارے جا رہے ہیں، اور چن چن کے ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ آمین۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے۔ کمزور سے کمزور جہاد یہی ہے کہ آپ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں آپ کے ان کے خلاف جو ہے ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری سب سے کمزور ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ مل کے جو آواز بلند کر رہے ہیں، تو یہی ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا حق تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہم آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، جو کچھ اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پہ ہے کہ وہ بحیثیت قوم، چونکہ ان کے پاس ایک اس وقت چاہے جیسی بھی گورنمنٹ ہے، ہمارے 100 اختلافات ہوں اور رہیں گے، ہم انہیں جائز سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، لیکن ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان کو جس حد تک پاکستان کی عوام کی طرف سے جو کچھ مہیا کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، سفارتی لیول پہ، میں سمجھتا ہوں یہ بحیثیت قوم ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے بڑا اچھا فیصلہ، رشیا کا اچھا اعلان آیا ہے ان کے حکام کی جانب سے کہ وہ پاکستان کو سستا تیل دینے کو تیار ہیں، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نیازی صاحب، آپ ہی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رشیا کے ایک حکام نے یہ بیان جاری کیا ہے اور پاکستانیوں نے بڑا سا خیر مقدم کیا ہے، عام پاکستانی تو دل میں لڈو پھوٹ پڑے بیان سن کر۔ وہ رشیا کے حکام کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سستا تیل دینے کو تیار ہیں۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ جب ہم اپنے پڑوسی ملک سے 10 روپے لیٹر پیٹرول لے لیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ نیازی صاحب جتوئی ہم تو خود وکٹم بنے ہیں آپ رجیم چینج کے۔ آپ کو 2022 میں ہماری گورنمنٹ کیوں چینج کی گئی؟ اسی وجہ سے کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر آزاد خارجہ پالیسی ہو اور آزاد معیشت کے طور پہ ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو یہ ہمارے جو ایکٹس تھے یا ہمارے جو سوچ تھی اس کو آگے نہیں پنپنے دیا گیا۔ اسی کی وجہ سے آج ہم اپنے ٹیکس پیئر پہ یا غریب عوام پہ یہ پیٹرول بم جو پھاڑ رہے ہیں، ظلم ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 55 روپے بڑھنے سے آج عام آدمی رمضان شریف میں نہ وہ عید منا رہا ہے، نہ وہ آج لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے، آج لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ میں پیٹرول کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس سے جو مہنگائی ہے یہ وہ ڈبل فگر نہیں ٹرپل فگر میں چلی گئی ہے۔ تو یہ ساری وجہ کیا ہے کہ ہم کاش کہ ایک وہ پالیسی بناتے معیشت کے لحاظ سے یا خارجہ پالیسی کے لحاظ سے جس میں ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ آمین آمین، بہت خوبصورت بات کی۔ مندو خیل صاحب، ہم پاکستانیوں کے دل میں بھی یہی چاہت ہے، مندو خیل صاحب کیسے پوری ہوگی یہ چاہت؟ جتوئی صاحب، آپ خواہ ملبہ ہمارے سر پر ڈال رہے ہو، جبکہ آپ کو بھی اچھی طرح حقیقت پتہ ہے کہ 2008 سے 2013 تک جب ہماری حکومت تھی اور حکومت کے آخری دنوں میں یہ معاہدہ ہوا اور ایران نے اپنی گیس لائن کی، اس کے بعد آ گئی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، اس کے بعد آ گئی PTI کی حکومت، اس کے بعد آ گئی ہے پھر PDM کی حکومت، اس کے بعد اب وہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت۔ اگر یہ سارا ملبہ حکومتوں کا آپ ایک صدر پاکستان پہ ڈال رہے ہو جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں، انتظامی اور صرف ایک آئینی عہدہ ہے، تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیز تو آپ کے سامنے، PTI نے 3.5 سال گزارے امریکہ کو نہ بھی کر کے، ایبسلوٹلی نہ بھی کر کے، ٹرمپ کے ساتھ اور مودی کے ساتھ ملاقات کر کے، کشمیر کا سودا بھی کر کے، اور ساری چیزیں بھی ہے، نہیں کر سکے تو ایران کی گیس لائن نہیں لا سکے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے 5 سال گزارے، نہیں کرا سکے۔
پھر 2 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں کرا سکے, آج پھر 2 سال شہباز شریف صاحب کی اکیلے حکومت ہے وہ نہیں کر سکتے, تو آپ کیسے صدر پاکستان جو کہ آئینی اور میں یہ کہوں گا بے ضرر عہدہ ہے, بغیر اختیارات کا عہدہ ہے, آپ ان کے اوپر ملدہ کیسے ڈالو گے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان سب کا مشترکہ متفقہ طور پہ ہے, ایک حکمت عملی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت پالیسی ہے وہ پالیسی کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ یہ پالیسی لے کے ہم کامیاب ہوں گے یا خدا نخواستہ ناکام ہوں گے, کیونکہ ہم ایران کے ساتھ ہماری دوستی ہے, ایک طرف ہم نے چائنا سے انویسٹمنٹ کرا لی ہے اور اسی چائنا نے افغانستان بھی انویسٹمنٹ کرا لی ہے, پھر افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی, تو پھر چائنا کیا کرے گی, چائنا کے ساتھ کیا ہوگا, کچھ نہیں پتا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک لمبی, میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک, جہاں تک مجھے نالج ہے, ایک نازک بھی کہوں گا, میں کہوں گا حساس بھی کہوں گا, ہماری خارجہ پالیسی ہے. اللہ کرے شہباز شریف صاحب کی حکومت کامیاب ہو جائے, ہماری دعا ہے, لیکن کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی باتیں. اب یقیناً بات کو آگے بڑھائیں گے. علی گور بلوچ صاحب, آپ کا اوپینین سر؟ تیل والی بات جو ہے نا اور گیس والی بات, ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ساری ایسے سرکمسٹانسز ہیں, یہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی ہے. آج چائنا بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, آج امریکہ بھی ہمارے حق میں بولتا ہے, آج ایران بھی ہمارے حق میں, آج مڈل ایسٹ کو بھی ہماری ضرورت ہے. یہ میرے اس اللہ کا کرم ہے, سر ہمارے اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے حق میں بول رہی ہے, لیکن بیچارے پاکستانیوں کا حال کیا ہے ذرا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اس مہنگائی میں وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. بات کریں گے کچھ ہم نیب کے حوالے سے, جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ترمیم لائی گئی ہے, چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی گئی اور 50 کروڑ کے کیس کو اب کم سمجھا جا رہا ہے, 80 کروڑ کا کیس ہوگا تو ہی انویسٹیگیشن ہوگی. لیٹس سٹارٹ دی ڈسکشن. نیازی صاحب, ایک سوال لوگ اٹھا رہے ہیں نیب کے اوپر کہ انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل ہی بہت پڑھا جا رہا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جو پہلے نیب انکوائری کرتی تھی 50 کروڑ والے کیس کے اندر, اب وہ نہیں کر سکے گی, اب اس کی لمٹ کر دی گئی ہے کم سے کم 80 کروڑ روپے, جس کی وجہ سے بہت سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں. اور جو کیسز ختم ہوئے ہیں اس میں آف کورس ہماری رولنگ پارٹی ہے PMLN, ان کے لیڈران شامل ہیں. آپ کی نظر میں کیا نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی؟ کیا 50 کروڑ کے کیسز کی ہمارے ملک میں کوئی ویلیو نہیں ہے؟ 50 کروڑ, ہم سے پوچھئے کسی غریب آدمی سے کہ کیا قیمت رکھتے ہیں 50 کروڑ روپے, لیکن رئیسوں کی نظر میں 50 کروڑ روپے آج کل کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں. نیازی صاحب, کیا وجہ ہے کہ یہ 50 کروڑ سے 80 کروڑ کیا گیا PMLN کو ریلیف دینے کے لیے آپ کی نظر میں حضور؟ حضور, چاہے چوری 1 روپے کی ہو یا 50 روپے کی ہو یا 50, چوری ہے. اور خود آپ سمجھیں کہ پاکستان کی عوام جس مشکل میں ہے, جس تکلیف میں ہے, معیشت آپ کی سروائیو کر رہی ہے, چل بھی نہیں رہے. اس میں آپ کے دیکھا ہوگا کہ مختلف گورنمنٹیں جو ہے وہ گاڑیاں خرید رہی ہیں, جہاز خرید رہے ہیں, اور عوام کو کفایت شعاری کا جو ہے وہ راگ الاپا جا رہا ہے. اس ماحول میں آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں اس وقت پاکستان کی عوام کھڑی ہے, اس کے باوجود بھی عللے تللے جاری ہیں. یہ ضربیں تقسیمیں دیے جا رہے ہیں ٹی وی پہ. ایک وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک میں نے پہلے کہا کہ میڈیا صرف میڈیا پہ ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ نے دیکھو گے کہ آپ اٹھا کے لے لیں, فگر اٹھا لے کے میڈیا رپورٹس دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے واقعی کفایت شعاری شروع کی ہے. وہ سب سے پہلے تو اپنے آفس سے شروع کرنی تھی, لیکن وہ کیا ہے کہ نہ انہوں نے وہ میئرز لیے, نہ وہ لینا چاہتے ہیں. آج بھی ان کا جو بیسک نقطہ ہے ادھر ہی کھڑے رہو, پاکستان پہ حکمرانی کرو اور دوسروں کو تلقین کرو کہ صبر کرو, انشاءاللہ جلدی آپ کو کھانا دیا جائے گا. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. رائٹ سر, وقت کا میں سوری نیازی صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آئی اپولوجائز. انصار عباسی صاحب کا جو آرٹیکل ہے نیب کے حوالے سے, لگ کچھ ایسا رہا ہے, وہ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ حکومت نے یہ نیب امینڈمنٹ اسی لیے کی ہے تاکہ اپنے لیڈران کے کیسز ختم کروائے جا سکیں. مندوخیل صاحب, یور اوپینین سر؟ میرے خیال میں مہنگائی ہو گئی ہے, ابھی 80 کروڑ بھی کم پڑیں گے, یہ تو 10 ارب ہونے چاہیے. میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ حد ہو گئی ہے ان چیزوں کا. اور پھر آپ 80 کروڑ کیا, آپ 80 ارب بھی کر لیں, فیصلہ تو ججز نے دینا ہے. اور فیصلہ ججز نے کیا دی ہے, خود بحیثیت وکیل میں پریشان ہوں کہ کیسز کا کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی. یعنی آپ کورٹ جاتے ہو, آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس میرے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا.
کیونکہ ججز کو دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہو. تو جس ملک میں یہ صورتحال اور یہ بات ضرور نیازی صاحب وہ آبجیکشن کریں گے کہ ہم نے آئینی عدالتیں بنائی ہے. آئینی عدالتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. جن ججز کو آپ نے ڈائریکٹ بھرتی کی ہے خوش آمدیوں کو اور رشتہ داروں کو اور اپنے چیمبر کے لوگوں کو, تو ان کا اشر تو ایسا ہوگا. کبھی بھی ہمارا جوڈیشل سسٹم آپ جتنے مرضی قانون سازی کر لیں گے, جب تک آپ اس کی بنیاد صحیح نہیں رکھیں گے, جب تک آپ میرٹ پہ ججز کی تعیناتی نہیں کریں گے. اور میں بار بار آپ کے پروگرام میں یہ کہتا رہا, پچھلی اسمبلی میں یہ چیز تجویز دیتا رہا کمیٹیوں میں کہ بابا آپ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے, بلکہ نیازی صاحب اور علی گور بلوچ صاحب دونوں ہمارے کولیگ رہے پچھلی اسمبلی میں ایک ساتھ تھے, تو میں نے ایک زوردار سپیچ بھی کیا تھا کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ کیوں بھرتی کرتے ہو؟ کسی کا چمچہ ہے, کسی کا چیمبر کا آدمی ہے, کسی کا پانجا ہے, کسی کا بھتیجا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی آپ کی انصاف کی, آپ کی جوڈیشری کا, پھر تو دنیا میں 141 کیا, اب آخری نمبر میں 2-4 رہ گئے, اس میں آپ جلدی پہنچنے والے ہیں. کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اس پورا, جیسا ہم اسکول میں سلیٹ کو صاف کرتے تھے, اس پورے سلیٹ کو صاف کر کے اس پورے جوڈیشری کو آپ ختم نہیں کریں گے اور نئے طریقے سے میرٹ پہ نہیں آپ ججز اپوائنٹ کریں گے, تب تک انصاف کا جو نا آپ بھول جاؤ کہ انصاف ہوگا. تب تک لوگ وکیل نہیں کریں گے, جج کریں گے انصاف. کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک سر. علی گور بلوچ صاحب از ود می. بلوچ صاحب آپ کا اوپینین سر, انصار عباسی کا آرٹیکل یہ آنسر دے رہا ہے, یہ اینگل دے رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے نیب امینڈمنٹ اسی لیے کی ہے تاکہ اپنے لیڈران کو ریلیف دے سکیں, اور 50 کروڑ کا کیس بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سر, کیوں اس کی لمٹ 80 کروڑ کر دی گئی؟ بلوچ صاحب, علی گور بلوچ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے چاہے 50 کروڑ کا ہو یا 50 لاکھ کا ہو, اس کے فارمز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, جو ہے مطلب ہے اس کے پروسیس ہونے کے. جس طرح سے آپ نیب کہہ رہے ہیں, نیب کے علاوہ بھی ادارے, ایف آئی اے بھی ہے, دیگر ادارے بھی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ جو یہ ہے کہ وہ جناب ایک کیس نیب میں نہیں چلے گا. اگر نیب کی بھی بات ہو تو پھر کرٹیسزم تو نیب پر بھی بہت ہوتا ہے. ہم اپنے دور میں بڑے وکٹم رہے ہیں نیب کے. آج کل پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں نیب سے یہ بھی مطمئن نہیں. میں ایک بائی لاج بات کر رہا ہوں, اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نیا چیئرمین نیب بھی نہیں لگا رہے اور نیا چیئرمین الیکشن کمیشن بھی نہیں لگا رہے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی کسی کو ہدایات نہیں جاری کی, جس طرح سے بانی پی ٹی آئی ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کے کہتا تھا خواجہ آصف کو اندر کر دو, فلاں کو کر دو. نیب کے ذریعے پہلے یہ اپنے وزراء کے ذریعے میڈیا ٹاکس کروائی جاتی تھی, کل فلاں بندہ جو ہے وہ اریسٹ ہو جائے گا, پکڑا جائے گا. تو ہم نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. اگر یہ بھگت رہے تو اپنے بھگت رہے. ان کو تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کافی کیسز ہیں جن میں یہ بالکل کلیئرلی گلٹی تھی ان کی لیڈرشپ, لیکن ان کو عدالتوں کے ذریعے یہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف ملا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, آپ ابھی بات ہو رہی تھی ایران کی پالیسیز کے اوپر. ہاں آخر میں جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں, ہماری لیڈرشپ کے کیسز ہیں, ہم سارے کیسز عدالتوں کے ذریعے ہم نے فیس کیے. ہم نے کسی پر این آر او نہیں لیا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا این آر او لینے کا. ہم نے عدالتوں کے ذریعے فیس کی. آئندہ بھی ہمارا یہی ہے. کیس جھوٹے بنے, ان میں سے کون سا کیس ابھی آپ بات کر رہے تھے جس کیس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ محسن شاہ نواز کا نام ہے, فلاں کا نام ہے, فلاں کا, اس میں وہ بری ہو گئے اور وہ انکوائری تھی. یہ انکوائری تھی جھوٹی لگائی گئی تھی. یہ بانی پی ٹی آئی وکٹمائز کرنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ. پھر تو آپ کی حکومت کو چاہیے کہ جھوٹی انکوائریاں لگانے والے بیوروکریٹس کو سزائیں دیں, سرعام سزائیں دیں. ہونی چاہیے بالکل. میں کیوں نہیں دیتے, ڈرتے ہیں سر ان سے آپ لوگ؟ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ابھی ایک دن پہلے میری نظر سے گزرا ہے, ایران کا وزیر خارجہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے, ٹویٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. I'm out of time. Thank you so very much. Thank you علی گور بلوچ صاحب, thank you قادر خان مندوخیل صاحب, جزاک اللہ امجد خان نیازی صاحب, تینوں مہمانوں کا بے حد مشکور شکر گزار. تمام ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ جتنا خوش ہم نے دنیا بھر میں ملکوں کو رکھا ہوا ہے, اتنا ہی خوش ایک عام پاکستانی بھی اپنی حکومت سے ہو. آمین کہیے میرے ساتھ, کیونکہ اس دن کا انتظار ہم سب کو ہے. اپنا خیال رکھیے گا. Until next time, اللہ حافظ.